انسان کا کردار اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان قرآن والا مسلمان نہ بنے۔ ٹرانسلیشن ترجمہ کبھی بھی انسان کو وہ فیلنگ نہیں دیتا جو کہ اس کی اصل زبان ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، لیکن اردو میں جو اشعار ہیں، پوئٹری ہے، اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ کسی بڑے کا انتقال ہو رہا ہو، آخری سانسیں ہوں، بچے ارد گرد ہوں اور ان کی آنکھیں ابھی، ان کی عقل سلامت ہے، سالم ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ بس میرے آخری اوقات ہیں، میری سانس اکھڑ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ان بچوں کو بات کریں گے؟ کچھ بات اگر ان کو کرنے کا موقع مل جائے تو کیا گارنٹی ہے یہ میرا بچہ مسلمان رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ میں مسلمان مروں گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ ہم لوگ کہاں فکر کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کدھر فکر کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا زدنا علما۔ انسان کا کردار اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان قرآن والا مسلمان نہ بنے۔ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کیونکہ پچھلے جتنے بھی دین ہیں ان کے اندر چینجز آ چکی ہیں، ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تو آلدو تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تبدیلیاں لے آئے۔ تو جو کتاب آج موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، بلکہ وہ تو اپنی اصل کتاب اپنی اصل زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔ ٹرانسلیشن ترجمہ کبھی بھی انسان کو وہ فیلنگ نہیں دیتا جو کہ اس کی اصل زبان ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو جس سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ٹون سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انگریزی زبان کو اردو میں کر دیں، پرشین میں کر دیں، فرینچ میں کر دیں، اٹالین میں، جرمنی میں، آپ کو کبھی بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس طریقے سے جو کہ آنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفک ہوتی ہیں اس زبان سے متعلق، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس کو اس زبان میں ہی سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں عربی میں ہی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں اردو کے اشعار وہ اردو میں ہی سمجھ میں آتے ہیں، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، لیکن اردو میں جو اشعار ہیں، پوئٹری ہے، اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو سارے دین اللہ کے دین ہیں جو کہ جن کو ہم اہل الکتاب کہتے ہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی، کرسچنز، جوز وغیرہ۔ لیکن ان کی، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ان کی کتابیں موجود نہیں، دوسرا انہوں نے تحریف کر دی، اس کے اندر چینجز لے آئے۔ تو اس لیے آخری دین، آخری پیغام، آخری میسج اللہ تعالیٰ کا وہ قرآن ہے۔ تو میں نے کیا بات کی کہ قرآن کے اوپر، قرآن کو سمجھے بغیر انسان کا کردار، انسان کی پرسنالٹی، انسان کا کیریکٹر پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ کیریکٹر بلڈنگ ورکشاپس ہیں، بائی دا وے ہمارا ہمیشہ فوکس کیریکٹر کے اوپر ہوتا ہے، اخلاقیات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اور اسی لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو سورس ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے بحیثیت مسلمان۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بہت سارے واقعات ہیں اور ہر واقعے کا ایک مقصد ہے۔ کوئی واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں بیان کیا۔ کئی دفعہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بدقسمتی سے ایسے ہیں جو اس کو ایز سٹوریز پڑھتے ہیں، ایک سٹوری، ایک قصہ، ایز اے سٹوری،
اٹس ناٹ اسٹوری فار دا سیک آف اے اسٹوری. کوئی فیکٹس فیکٹس بیان کرنا مقصود نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات قصص بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے پیچھے، اس سب کے پیچھے مورلز ہیں، سٹوریز ہیں، اور ایک مقصد ہے ان کے پیچھے. اسی لیے قرآن کے اندر سورہ یوسف کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسی سٹوری نہیں ہے جو کہ ایز سچ ان سیکوینس بتائی گئی ہو. اور سورہ یوسف میں بھی جو بات جس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مقصود تھا وہ باتیں بتائی گئی ہیں. فاسٹ فارورڈ ہے کئی جگہ پہ. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی، ایک سٹوری تو نہیں، ایک واقعہ بتایا، اور وہ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ. انٹرسٹنگ. ہم سب کے قریبی کئی دفعہ ہمارے سامنے، بڑی ریسنٹلی میری ساس صاحبہ، میری مدر ان لا، ان کا ہمارے سامنے انتقال ہوا. تو لوگوں کا انتقال ہوتا ہے سامنے. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کسی کے والد کا انتقال ہو رہا ہے، ایسی ہائپوتھیٹیکلی کسی کے والد کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی آخری سانسیں ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا شعور ہے، ابھی تھوڑی سی سمجھ ان کے دماغ میں باقی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو ارد گرد جمع کرتے ہیں. تو آپ ایک اپنے معاشرے کی بات تھوڑا سا سوچیں کہ کیا بات کریں گے، وہ کیا خیال ہے، کیا بات کریں گے. کہ کسی بڑے کا انتقال ہو رہا ہو، آخری سانسیں ہوں، بچے ارد گرد ہوں، اور ان کی آنکھیں، ابھی ان کی عقل سلامت ہے، سالم ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ بس میرے آخری اوقات ہیں، میری سانس اکھڑ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ان بچوں کو بات کریں گے؟ کچھ بات اگر ان کو کرنے کا موقع مل جائے تو پتہ نہیں. ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوگا، ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا، شاید آپ کے گھر والے ڈیفرنٹ ہو، لیکن میں عام معاشرے کی بات کروں. شاید بات کریں کہ بچوں میرے 3 گھر ہیں، تو ان میں سے 2، ایک اس کو دے دیں، ایک اس کو دے دیں، ایک اس کو دے دیں. شاید یہ بات کریں بچوں، بہت ہی کوئی نیکی ہو، بچوں مل کے رہنا، اتفاق سے رہنا، الگ مت ہونا، لڑائی جھگڑا مت کرنا. اور کیا بات کریں؟ بہت ہی کوئی اللہ والا ہوگا تو کہے گا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. لیکن ایسے کتنے ہوں گے؟ آپ خود سوچیں، کوئی دیانتداری سے سوچیں. یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس قصے کا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت گواہ تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہو گئی، موت آ چکی، یعنی موت کے آثار آ چکے، آخری لمحے ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے، سکرات کا عالم ہے. کن کے؟ یعقوب علیہ السلام. ان کے والد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. ان کے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. نبی، ابن نبی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، اپنے بچوں کو ارد گرد کھڑے ہیں. اللہ، بیٹے کھڑے ہیں، 12 بیٹے تھے، کم و بیش، زیادہ بھی ہو کم بھی ہو، لیکن 12 کا تو ہم کو پتہ ہے. بیٹے کھڑے ہیں، نبی، ابن نبی، سانس اکھڑ رہی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. یوسف علیہ السلام جیسے بچے کھڑے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. سوچیں، آخری لمحوں میں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کوئی شک ہے کہ میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں کو بھی سمجھ میں آ گئی، وقت بھی کم ہے، باپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، باپ کا انتقال ہونے والا ہے، باپ کی روح پرواز کرنے والی ہے. اس وقت کوئی آگے پیچھے، اوپر نیچے، کوئی باتیں اور نہیں کرنی، ہم نے جواب نہیں دینے، اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا. قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. باپ کی آنکھ ٹھنڈی کر دی. جو چاہ رہے تھے نا سننا، وہ سنایا ان کو، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ایڈیشن سبٹریکشن کے. سیدھی بات کہ میرے والد صاحب،
ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، اور آپ کے والدین کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، آپ کے والد اسحاق علیہ ہمارے دادا ابراہیم کی، ہمارے چچا اسماعیل کی، ہمارے والد اسحاق کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ جو کہ ایک ہی الہ ہے اسی کی عبادت کریں گے، اور ہم پکے مسلمان ہوں گے، ہم پوری طور پہ سبمسو ہو کے زندگی گزاریں گے، فکر نہیں کریں۔ یہی سننا چاہ رہے تھے والد، اور اس کے بعد والد کا انتقال ہو جاتا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دل میں سکون آ گیا، ایک جو فکر تھی وہ فکر ایڈریس ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا تفکر میرے بھائی، تھوڑا سا تفکر پلیز، بہت بہت تفکر۔ ہم لوگ اس پہ بالکل تفکر نہیں کرتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے یہ میرا بچہ مسلمان رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے یہ میرا بچہ مسلمان رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ میں مسلمان مروں گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی اگر کوئی دے سکتا ہے تو بتا دیں، مجھے تو کوئی گارنٹی نہیں اپنے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری حفاظت کرنا کہ میں بتوں کی عبادت کروں۔ ابراہیم علیہ السلام جن پہ اللہ نے امتحان در امتحان لیے ان کے ایمان کے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے اور کتنے بڑے بڑے امتحان ہے نا۔ آگ میں ڈال دو، کود گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اولاد نہیں، بالآخر اولاد ہوتی ہے بڑھاپے کی اولاد، چھوڑا ان کو بیابان میں، چھوڑا ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ذبح کر دو اس کو، کر دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ان کی تعریف کی کہ میں نے ان کو بہت امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنَّ 100% نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور پھر ایز اے رزلٹ نتیجہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں۔ نتیجہ نکلا، لیکن اس سے پہلے بہت امتحان ہوئے۔ وہ دعا مانگتے تھے، اللہ میری حفاظت کیجیے گا میں بتوں کی عبادت نہ کروں کہیں۔ ہم لوگ کہاں فکر کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کدھر فکر کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے مردو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس سے خطاب ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ سب سے پہلے کس سے؟ صحابہ سے۔ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا، اور ان کے ارد گرد جو تھے جن کو انہوں نے تلاوت کر کے سنائی وہ تو صحابہ تھے۔ صحابہ کو اولین خطاب ہے، اور پھر ظاہری بات ہے سارے ایمان والوں سے ہے۔